نعیم، نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا؟ کھانے پینے کے بارے میں، رہنے کے بارے میں، کپڑے کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں؟ یہ کون سی نعمت ہے؟ تو امام نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے 11ویں میں نے فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو، تمام نعمتیں مومن کے لیے حلال ہیں، ان کے لیے جائز ہیں، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا جو غدیری نعمت تھی، نازل کی گئی، لوگوں نے اسے نہیں لیا، یہ ناشکرے لوگ ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا. امام نے کہا کہ یہ مومن کے لیے رزق حلال ہے، پاک ہے، اس کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، سفرہ بچھایا گیا، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو نعمت نازل ہوئی، ناشکروں نے لیا نہیں، اور جنہوں نے لے لیا، دامن پھیلا کر کے اور لے لیا، دامن پھیلا کے غدیر کے دن جنہوں نے لے لیا، تو معلوم ہے کیا ہے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تو نے میری نعمت پر شکریہ ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے. اگر تم نے نعمت کے حصول پر اور نعمت کے پانے پر شکریہ ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم زیادتی کریں گے، اس میں برکت دیں گے، بڑھاتے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تو نے ہماری نعمت کا کفران کیا، ٹھکرا دیا، ان عذابی لشدید، تو اس پر عذاب ہے. تو اب دوستو عزیزو، غدیر خم کے میدان میں بہت سے لوگ تھے جو نعمت دامن کو پھیلا کر کے نعمت کو لے رہے تھے، جیسے ہم لوگ مجلسوں میں تبرک لیا کرتے ہیں. اس نعمت کو لیا تو اللہ نے بھی کرم کیا اور فضل کیا کہ بھائی ہم نے پہلی نعمت غدیر کے میدان میں علی کے نام سے نازل کی، تم نے لے لیا اور شکر کیا. توجہ ہے آپ کی؟ تم نے شکر کیا تو اب ہم دوسری نعمت حسن کے نام کی دے رہے ہیں. تم نے شکر کیا تو حسین کی نعمت دے دی. لَأَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب کیا ہے کہ ہم نعمتیں بڑھاتے جائیں گے، برکتیں دیتے جائیں گے. تو غدیر کی نعمت عبادت والی عابد کی شکل میں ملی، علم والی نعمت باقر العلوم کی شکل ملی، صداقت والی نعمت جعفر صادق کی نعمت لحاظ سے ملی، کظب غیظ والی نعمت موسی کاظم کے لحاظ سے ملی، رضا والی نعمت علی رضا کے لحاظ سے ملی، تقوی والی نعمت محمد تقی کے لحاظ سے ملی، پاکیزگی والی نعمت علی نقی کے لحاظ سے ملی، لشکر والی نعمت حسن عسکری کے لحاظ سے ملی، ہدایت والی نعمت مہدی زمان کے نام سے ملی. اور صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. دیکھیے بھائی نے پڑھ دیا، میں نے بالکل مصائب کے لیے اپنے کو آمادہ کر لیا تھا. لیکن ایک بات بتائیں، آپ یقین کریں نہ، میں اس وقت غدیر پڑھنا چاہ رہا تھا، میں نے خیبر بھی نہیں پڑھا، میں نے بے علین کے حوالے سے ایک بات پڑھی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو بھائی نے پڑھ دیا میں بس اس کی تائید میں ایک بات کہتا ہوں. پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، پورے قرآن کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، لفظ بلغ ایک بار آیا ہے پورے قرآن میں. بلغ ایک بار آیا ہے. بلغ کا مصدر ہے تبلیغ، یعنی پہنچا دینا. بلغ یعنی تم پہنچا دو، اور مبلغ یعنی پہنچانے والا. پورے قرآن میں بلغ ایک بار، اس کا مصدر ہے تبلیغ یعنی پہنچا دینا. مبلغ اسے کہتے ہیں جو پہنچانے والا ہو. تو ایک بات میں بتاؤں، کیا نماز کے پیغام کو پہنچانے والے کو مبلغ کہتے ہیں؟ روزے کے پیغام کے پہنچانے والے کو مبلغ کہتے ہیں؟ حج کا پیغام جس نے پہنچایا ہے اس کو مبلغ کہا گیا ہے؟ پورے قرآن میں صرف ایک بار بلغ آیا ہے، جب غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہونا تھا. چاہے جتنا بوریا بستر بچھا کر کے دروازے کھٹکھٹاتے رہو، ہر جگہ جاتے رہو، کوئی بھی مبلغ قرآن کی روشنی میں تمہیں نہیں کہے گا. اگر مبلغ بننا ہے تو ولایت علی کا اعلان کرو.
آپ یقین کریں اگر میری بات سچ نہیں، قرآن اٹھا کے دیکھ لیں اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی بتا دے ایک بار کے بعد دوسری مرتبہ استعمال ہوا ہو، کہیں استعمال ہوا ہو بلغ، کہیں نہیں آیا، اور کسی کو مبلغ کہا گیا ہو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کسی کو مبلغ دنیا میں صرف ایک ہے، یہ بھی سن لیجئے، مبلغ دنیا میں صرف ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ مبلغ کون ہے؟ مبلغ وہی جس نے بلغ والا کام کیا ہے، مبلغ وہی ہے جو بلغ والا کون ہے، اور وہ بھی ایک ہے، سرور کائنات۔ اب اگر کوئی بھی اپنے آپ کو مبلغ کہے تو وہ سرور کائنات کا ٹائٹل چھین رہا ہے، تو مبلغ اسے نہیں کہا جا سکتا۔ بس یاد رکھیے گا مبلغ وہی ہوگا جو من کنتو مولا کا اعلان کرے گا، اگر کوئی من کنتو کا اعلان نہیں کرتا تو وہ مبلغ نہیں ہے۔ ہماری مجلسوں کا معیار تم کیا جانتے ہو؟ خواہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ کوٹنے والی قوم ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہی۔ ارے بھائی ہم اپنے آپ کو کوٹتے ہیں، پریشانی آپ کو کیا ہوتی ہے؟ ہم اس لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ تم نے غدیری پیغام کو بھلا دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ حسینی مجلس کے ذریعے سے غدیر کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اسی حسینی پیغام کے ذریعے سے غدیری پیغام کو دوبارہ بتایا جائے۔ اس لیے کہ مسلمانوں سے اگر آپ پوچھئے، بلکہ مولویوں سے پوچھئے، تو کہتے ہیں یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کہیں ہے نہیں۔ اس لیے کہ اگر 2 صحیح کتابوں میں نہیں آیا ہے تو 6 کتابوں میں تو آیا ہوا ہے میرے بھائی۔ بھائی کافی ہے اتنا کہہ دینے کے لیے، ایک بار تو پھر کہو تاکہ آپ سب لوگ متوجہ ہو جائے۔ اگر 2 صحیح کتابوں میں نہیں آیا تو 6 اور کتابوں میں آیا، آپ چاہے اس کو صحیح کہیے چاہے اس کو صحیح کہیے۔ ابھی آپ جانے کون صحیح ہے، ہمارے یہاں تو نہ کوئی صحیح ہے نہ کوئی غلط ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ مجلسوں کا معیار وہ سمجھے گا جس نے اس کو معنوی اعتبار سے لیا ہو۔ حسین کے در پہ آؤ تو خطائیں جس طرح حر کی بخشی گئی تھی تمہاری بھی بخش دی جائیں گی، یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے تم جرأت مند ہو، تم جسارت کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، لیکن یہ کریم کا در ہے، یہ کریم کا در ہے۔ یہاں گناہیں بخشی جاتی ہیں، یہاں خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ اور پھر ہم تو معمولی سے انسان ہیں، ہم تو معمولی سے انسان ہیں، چھوٹے سے طالب علم ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ بزرگوں کا قول میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ در حسین پہ آ کے تو دیکھو ذرا، در حسین پہ آ کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو کیا کچھ ملتا ہے یہاں سے، کیا کچھ یہاں سے ملتا ہے، اور سب کچھ ملتا ہے۔ شفا یہاں سے ملتی ہے، رزق یہاں سے ملتا ہے، علم یہاں سے ملتا ہے، درجات یہاں سے ملتے ہیں، بلندیاں یہاں سے ملتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمات میں عرض کیے جائیں گے۔ دوستو عزیزو، ابھی آپ حضرات ذاکر اہل بیت سے جو بہت اچھے مصائب پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی وہ ابھی پڑھیں گے آپ کی خدمت میں تقی قیامت صاحب، اور آپ حضرات انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ چونکہ مغرب کا وقت وہ قریب ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں جلدی سے 2-4 جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کر کے۔ دوستو عزیزو، 4 محرم گزرنے والی ہے، گزر گئی ہے، سمجھ لیجئے نصف محرم تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ یہ عاشورہ کی یاد ہم لوگ اس لیے مناتے ہیں تاکہ حسین علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو اجاگر کیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اصحاب و انصار درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، تو آپ غور کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ دنیا میں ایسی قربانی بے نظیر و بے مثال ہے۔ جس وقت میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کے لیے چل رہے تھے تو جناب عبداللہ ابن جعفر بھی آئے۔ کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مدینے جا رہا ہوں۔ کہا عبداللہ ابن جعفر نے کہا مولا اس طرف نہ جائیے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب آپ ادھر کا سفر کریں گے تو بڑا کربناک سفر ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے پیشین گوئیاں مجھے نانا سے مل چکی ہیں۔ اختصار کے ساتھ ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام جب جانے لگے، بہن زینب نے کہا بھیا ہم ماجائے کو ہم تنہا نہیں جانے دیں گے۔ امام حسین نے فرمایا اے زینب تمہارا حق تمہارے شوہر ہیں، جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لے کر کے
جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب زینب آئیں، عبداللہ ابن جعفر کے سامنے سر جھکا کر کے بیٹھ گئیں۔ عبداللہ ابن جعفر نے دیکھا آج ثانیہ زہرا عجیب و غریب انداز ہے، پوچھا اے دختر زہرا بات کیا ہے کہ آپ اس طرح بیٹھ گئی ہیں؟ کہا عبداللہ آپ کو پتا ہے کہ میرا ماجایا میرا بھائی اب مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے، میں نے بھائی سے بات کی ہے۔ کہا جب میرا بھائی جا رہا ہے مجھے بھی آپ اجازت دے دیجیے کہ میں بھائی کے ساتھ جاؤں۔ عبداللہ نے اجازت دی، میں کیسے روک سکتا ہوں دختر زہرا کو، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر آئے اور امام کی خدمت میں کہا مولا آپ جا رہے ہیں تو ہمارے دو چھوٹے چھوٹے بچے عون اور محمد کو اپنے ساتھ لے جائیے تاکہ کوئی مشکل آپ کے اوپر آئے، شاید یہ کام آ سکے۔ عون اور محمد کو امام حسین علیہ السلام نے قبول کیا تھا۔ واقعات آپ حضرات کے پیش نظر ہیں، جب 2 محرم کو مولا پہنچے، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، شب عاشور جناب زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے بیٹا کل قربانی کا دن ہے، کل اپنے ماموں پہ تمہیں قربان ہونا ہے، یہ نہ ہو کہ عباس شہید ہو جائیں اور تم لوگ زندہ رہ جاؤ، یہ نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں تم زندہ رہو، بیٹا ہم اپنے دودھ کو ہم تمہیں نہیں بخشیں گے کہ قاسم یا کوئی بھی بچہ شہید ہو جائے، نہیں تمہیں جانا ہے، اپنے آپ کو قربان ہونا ہے۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مادر گرامی ہم کو صرف اجازت ماموں سے دلوا دیجئے گا۔ جب صبح آئی اصحاب و انصار شہید ہو رہے ہیں، جناب زینب نے کہا بھیا ہمارے بچوں کو جانے کی اجازت دیجئے۔ ادھر زینب نے عون و محمد کو سنوارا، ادھر گھوڑے پر سوار کیا جناب عباس نے، عون و محمد دریا کی طرف گئے، جا رہے ہیں جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو دیکھا، کہا بھیا خبردار دریا کی طرف نہ جانا، وہاں سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر جھولے میں تڑپ رہا ہے، واپس آ جاؤ۔ دشمنوں نے وار کیا، دونوں گھوڑے سے گرے، آواز دی ماموں ہمارا سلام قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ عباس اور حسین چلے، ایک عون کو لے کے آتا ہے، ایک محمد کو لے کے آتا ہے، خیمے میں لاش لٹا دی گئی۔ جناب فضا آگے کہتی زینب تمہارے دونوں فرزند آ گئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا میں بچوں سے نہیں ملوں گی، ہم نے ان کو بھیجا تھا قربان ہونے کے لیے۔ فضا کہتی آئیے دیکھ لیجئے۔ اب ایک مرتبہ زینب نے جب بچوں کو دیکھا، مصلی بچھا دیا، 2 سجدے کرنے لگی، خدایا میری قربانی کو قبول فرما۔ 1-2 جملے صرف عرض کر کے زینب نے کبھی عون و محمد پہ گریہ نہیں کیا ہے دوستو عزیزو، جس وقت میں شام غریبہ آئی گریہ نہیں کیا ہے، جب 11 محرم کو لاشوں سے گزر کے جانا ہوا زینب نے گریہ نہیں کیا، جب زندان میں تھی اور آزادی کا پیغام ملا ہے اور جب سرحائے شہداء آئے ہیں عون و محمد کا سر آیا ہے، زینب نے گریہ نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ جب کسی نے پوچھا کہ کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے تو زینب نے کہا میں موجود ہوں لیکن میں اپنے بھائی کا گریہ کروں گی۔ جب قبر پہ 40 میں آئی ہے زینب نے گریہ نہیں کیا۔ کب گریہ کیا ہے؟ جب 8 ربیع الاول کو قافلہ مدینہ پہنچا اور آ کر کے عبداللہ ابن جعفر زینب کو لے کے جاتے ہیں، زینب گھر کے اندر گئیں، حجرے میں 2 چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، اب بچے یاد آئے، کربلا کا رخ کیا، میرے بچوں آؤ مسلے بچھے ہیں، آ کر کے نمازیں پڑھ لو۔